بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے کیسے نکالنا ہے، اور اس تمام معاملات کو کرتے کرتے پھر ظاہر ہے آپ کے دل میں ڈر اور خوف بھی آئے گا کہ یہ کیسے زندگی کو آگے لے کے جائیں، میں یہ کام کروں تو یہ مسئلہ نہ آ جائے، وہ کام کروں تو وہ مسئلہ نہ آ جائے۔ جب تک آپ کی اپنے آپ سے ملاقات نہیں ہونی، جب تک آپ نے اپنی اون سیلف، اپنی ذات اندر سے جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہونی، دوسروں کے بنائے ہوئے یا دوسروں کے بتائے ہوئے آپ سے نہیں کہ یار تم ایسے ہو تم ویسے ہو، اس آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ بالکل جو آپ خود ہیں، آپ کا انر سیلف ہے، جبکہ آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہونی، یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم نے اپنے اندر بہت سے ایسے ٹیبوز بنائے ہوئے ہیں جو ہمیں بہت سارے کام کرنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں۔ ہم نے یہ ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہی نہ ہو سکا تو میں یہ ایگزام نہیں دوں گا، سی اے فائنل میں نہیں دیتا، میں سی ایس ایس نہیں کرتا، اگر اچھے نمبر نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا، میں فیل ہو جاؤں گا، اگر میں علاقے برادری میں میرا نام نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، میں یہ کام نہیں کرتا، برادری والے کی کہیں گے، میرے بہت سارا نقصان ہو جائے گا اس کاروبار میں اس لیے آگے نہیں بڑھتا، مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے، اگر میں یہ ریس دوڑا تو میرا بہت ٹائم ضائع ہوگا اور میں یہ ریس جیت نہیں سکوں گا۔ وہ زندگی کی ریس ہے، وہ پیسے کی ریس ہے، وہ گاڑی کی ریس ہے، اس کا نام آپ کچھ بھی دے رہے ہیں، لیکن جو انرجی میں آپ کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے چاچے کے ساتھ، میرے تائے کے ساتھ، میری پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ، میری ان سب کے ساتھ ریس ہے، اگر میں ان سے ہار گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ریس نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ وی آر ناٹ رننگ اگینسٹ ٹائم، آپ کی وقت کے ساتھ ریس نہیں لگی ہوئی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا، یہ ڈر اور یہ خوف، وہ جو معاشرہ، وہ سوسائٹی جو ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ لوگ ہیں تو وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو، یا وہ آپ کا اوپر وہ اثر انداز اس طریقے سے اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہ کل کو آپ کو کہنا پڑے کہ وہ آپ سے پیچھے کیوں رہ گئے یا آپ ان سے آگے کیوں نکل گئے۔ یہ ڈر اور خوف دلانے کی یا یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ ان کو اپنے قریب رہتے ہوئے اپنے بچوں کو یا جو بھی اپنے سرکل کو یا اپنے جو بھی سوسائٹی ہے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ فلانا سڑ تو آگے کیوں لنگ گیا جی۔ سو یہ وہ ٹیبو جو آپ کا بنا ہوا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو ایسے بچھو، ایسے سانپ اور ایسے کتے بلے سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو سب کو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا نہ کریں۔ سو وہ کہتے ہیں نا، شیر کی اپنی شان ہوتی ہے، وہ 10-12 کتے بھی ہوں تو شیر بیچ میں سے شیر ہی نظر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 10 کتے بھونک رہے ہیں تو 11واں آپ بن جائیں۔ سو خاموشی کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے نا، آپ کو وہ مزاج ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے، وہ انرجی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 کتے بھونک رہے ہیں آپ بھی ساتھ میں ایڈ ہو جائیں تو 11واں کتا آپ بن جائیں۔ بھائی خاموشی سے، میں نے آپ کو کہا کہ جب تک آپ کی اپنے ذات کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی، جب تک آپ یہ فیصلہ، یہ ڈر، یہ خوف اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے، جسے کہتے ہیں یو کی ناٹ، آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی پوٹینشل کو، جسے کہتے ہیں نا اپنی صلاحیتوں کو مت سمجھے کہ میرے میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ خواب جو ہے وہ دیکھنا چھوڑ دیں یا اتنا بڑا خواب مت دیکھیں، جسے کہتے ہیں تھنک بگ گو سلو، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اور اب اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں زندگی میں، ایک ہے آپ کا ڈر ہے، ایک خوف ہے۔ کیا یہ اچھی چیزیں ہیں؟ کیا یہ بری چیزیں ہیں؟ کیا ڈر اور خوف سے ہم پازیٹیولی کوئی چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ یس، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام انرجی جو، جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا آپ کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بڑی، یہ دونوں پاورفل چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی نعمت کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے جو ڈر اور والے ایلیمنٹ ہے، اور خوف جو ہے وہ ایک بڑے پاورفل سورس کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ بس آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ ایک مثال کے طور پہ اگر آپ کی بہت تیز سپیڈ ہے، اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک دم خوف آ گیا تو آپ کی سپیڈ کم کرنے میں خوف آپ کو ہیلپ کرے گا۔ دس از اے پاورفل سورس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے تو بڑا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، فضول ٹائمات اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگ، معاشرہ آپ کو آپ کی حیثیت بتاتا رہے گا، یہ خوف جو ہے یہ نکال دیں۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی پیس، جسے کہنا اپنی سپیڈ، یہ خود مینٹین کریں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈر ہے، میں نے آپ کو کہا کہ بڑی وہ ہے
गॉड गिफ्टेड चीज है। तेन फलानी शायद डर नहीं है, लाइक पीपल आर नॉट अफ्रेड से ब्रेव भी कहा जा सकता है इन अदर वर्ड्स। लेकिन अगर आप इसको समझा सको कि बड़े बड़े लोग जो है ना तो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अपने साथ गुजारते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जिसे कहते हैं ना कि आप फौरन में फैसला कर दो, इससे डरें। फौरन फैसला करने की जरूरत नहीं है अपने लिए भी, और अगर आपको किसी महफिल का या किसी ऐसी पंचायत का हिस्सा बनाया गया है जहां पे आपको फैसला करना है और अदालत आपके जिम्मे लगा दी गई है, तो ये डरें फटाफट फैसला करने से। पॉजिटिव साइड है ना। सो डर और खौफ ये दोनों की पॉजिटिव साइड्स हैं जिंदगी में। कामयाबी, डिग्री, कॉर्पोरेट कंपनी कल्चर, गाड़ियां, 1 कनाल का घर, 2 कनाल का घर, इन तमाम चीजों का नाम सिर्फ नहीं है। वो जो कहते हैं ना ये अगर आपको नहीं हासिल हुई तो तू मर जाएगा, तू रह जाएगा, ये जैसे मैंने अभी आपको गिना दिया, ये चीजें अगर नहीं है, ये खौफ है। और दूसरा कि मैंने आपको कहा कि आपकी शख्सियत जो है, जब आप बैठते हैं तो अपने साथ बात करें। अपने साथ अगर आप वक्त गुजारते जाएंगे तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि दुनिया आपका केस लड़ना शुरू हो जाएगी। एक वक्त एक ऐसा टाइम आएगा कि दुनिया आपका केस लड़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी महफिल में नहीं भी बैठे हुए तो उस डर और खौफ को जब आप निकाल देंगे ना, तो अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से लेके चलेंगे, व्हेन यू विल गिव टाइम टू योरसेल्फ। ये एकदम से नहीं होना, इट्स नॉट अ मैजिक। ये कोई वो नहीं है, जादू का चिराग नहीं है, रगड़ना है तो ताड़े जो डर तो खौफ निकल जाना है, ऐसा नहीं है। अपने आप को उस सतह तक लेके जाएं जहां पे आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हों, जहां पे आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपकी फीलिंग्स, आपका हार्डवर्क, आपकी पॉलिटिकल विजडम, आपकी उम्मीदें, आपका खौफ, आपका गुस्सा, ये सब आप टोन डाउन कर सकें, इन पे काम कर सकें। जैसे मैंने आपको कहा, जब तक आपकी अपने आप से मुलाकात नहीं होनी तब तक आप सीख नहीं सकते। तो जो 20 से 22 साल के नौजवान है ना, उनसे अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो उन सबको ये चाहिए कि वो अपनी इन तमाम चीज़ों को टोन डाउन करें। ये नहीं होगा कि आप ये काम नहीं करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू डू ऑल दिस। जैसे मैंने आपको कहा कि उन तमाम सलाहियतों को, उन तमाम खौफ को टोन डाउन करने की जरूरत है। साहिल पर बैठे बैठे नहीं होना कुछ, कुएं के मेंढक की तरह वहीं घूम घूम के, वो कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप आगे चले जाएंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। इस तरह की कोई गारंटीज लाइफ आपको देगी नहीं, आपको अपना आप मार देगा अगर आपने ये चीजें टोन डाउन नहीं की। आगे चलते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइफ की चीजें हैं कि जिनको हम करते करते ये टैबू बना लेते हैं कि मैं फलाना काम किया तो मेरी बरादरी की कहेगी। ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब अगर मैं करूं कि दुआ है कि अल्लाह हम सबको उस किस्म की गुमनामियां, जिसे मैं कहता हूँ ना, जब मैं आपको कहता हूँ कि वो तन्हाई में अपने साथ बातें करे, तो अल्लाह हम सबको इस तरह की गुमनामियां जो है ना वो नसीब करे कि जिनके बाद दुनिया में हमारा नाम हो। कैसी मजाक है ना, एक ऐसी डायरेक्शन जिससे आपको एक ऐसी एनर्जी समझने का मौका मिलेगा कि आप ऐसी तन्हाई और गुमनाम जिंदगी गुजारें कुछ अरसे के लिए कि जिसके बाद दुनिया आपकी बातें करे। ऑब्वियसली जब आप तन्हाई और गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे होंगे तो आप अपनी शख्सियत पे काम कर रहे होंगे, आप वो मेहनत कर रहे होंगे जिस पे दुनिया ने टैबू बनाया हुआ है, ऐना करी तो मर जाएगा, तो डूब जाएगा। तो वो टैबू जिसे कहते हैं, ये फैसला आपने करना है कि मैंने ये काम करना है या मैंने ये काम नहीं करना। दुनिया को ये फैसला करने की परमिशन नहीं है, और उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया कहेगी क्या। जैसे कहते हैं ना, तेरी जीत भी तेरी, हार भी तेरी, इस तरह का कोई काम करेंगे ना सर, तो फिर कहते हैं तू तेरा हो गया तो गल मुक जानी है सर। जब तक आप अपने नहीं ना होंगे, आप अपने हो जाइए, फिर देखिए खूबसूरत क्या होती है जिंदगी। लोग क्या कहते हैं, इससे आपसे कहते हैं ना, अपने आप को फ्री कर दें। ये डर, ये खौफ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये सोच मुस्बत होगी। लोग जैसे कहते हैं ना कि आप जब तक आपकी परफॉर्मेंस के अंदर एक्सेलेंस नहीं ना आएगी, ब्यूटी नहीं आएगी, आपकी आवाज में जो शायराना अंदाज से बोल रहे कि आपकी आवाज में दर्द जब तक सोज नहीं आएगा ना, तो दुनिया मुतासर नहीं होने वाली। बड़े बड़े कबीले आपके साथ होंगे, मगर ये सब तब होगा जब आप अपने आप को वो तमाम सलाहियतें उनको टोन डाउन करेंगे, उन तमाम खौफ को, उस तमाम डर को आप अपने जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकेंगे। रात को जब आप लेटते हैं तो दिल धक धक करता है, सीने के अंदर छलांगे मारता है कि जी मैं कर लिया तो सुबह पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला। दुनिया आपकी टांगे काटती रहेगी, दुनिया आप पे तनकीद करती रहेगी, दुनिया आप पे तनकीद के खंजर चलाती रहेगी, जब तक आप कहते हैं कीप वॉकिंग।
یہ کیونکہ نا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. جب تک آپ یہ تمام ڈر اور خوف والی چیزیں اور ٹیبو سے اپنی جان نہیں چھڑاتے، فیصلہ آپ کا ہے. کنارے پر بیٹھ کر اگر مگر کرتے رہیں گے، کاش اس وقت میں یہ کر لیتا، کاش اس وقت میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ فیصلہ لے لیتا. آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی ان لوگوں کے منہ سے جو یہ بعد میں روتے رہتے ہیں. اپنے اندر کا خوف نکالیے. یہ جملہ جسے کہتے ہیں نا، جب آپ اچیو کر جائیں گے، یا یہ سچویشن جب آپ اچیو کر جائیں گے کہ یار سارا کچھ میں آپ بڑھایا، میں پچھوں نہیں لے کے آیا، یہ بڑی کمال کی بات ہے سر. اس وقت جو آپ کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، وہ دنیا آپ کو ہرا نہیں سکتی. یہ دنیا کی تمام جو نعمتیں ہیں آپ نے یہیں سے اکٹھی کی ہیں. جب آپ یہ کلیم لینا شروع ہو جائیں گے، وہ ہے کامیابی کا مطلب. امید ہے بات مزے کی لگی ہوگی. آئندہ سے ملاقات ہوگی ایک اور ولاگ میں. اللہ